زمانہ جاہلیت میں جب کسی شخص کی بیوی کے یہاں بچے کی ولادت کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپا رہتا۔ پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور جب اسے پتہ چلتا کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غم زدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے۔ آیا ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ دفن کر دیں، جیسا کہ مضر، خزاعہ اور تمیم قبیلے کے کئی لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لڑکی پیدا ہونے پر رنج کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں میں بھی بیٹی پیدا ہونے پر غم زدہ ہو جانے، چہرے سے خوشی کا اظہار نہ ہونے، مبارکباد ملنے پر جھیمپ جانے، مبارکباد دینے والوں کو باتیں سنا دینے، بیٹی کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے میں شرم محسوس کرنے، صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ماؤں پر ظلم و ستم کرنے اور انہیں طلاقیں دے دینے کی وبا پھوٹ نکلی ہے۔ کراچی میں ایک بیٹی کی شادی ہوئی، 11 ماہ بعد بیٹی ہوئی، اسی بات پر اسے مارا جانے لگا اور بالآخر گھر سے نکال دیا گیا۔ لاہور میں ایک بیٹی کی شادی ہوئی، ساس کا مطالبہ تھا کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے، لہٰذا زبردستی حمل میں الٹرا ساؤنڈ کروایا، جس میں بیٹی تشخیص ہوئی تو بیچاری خاتون پر ظلم شروع کر دیا گیا، جیسے جنس کا طے کرنا عورت کے بس کی بات ہو۔ یہاں تک کہ جب ولادت ہوئی تو ہونے والی بچی پر بھی ظلم و ستم کیا گیا۔ 3 دن کی بچی پر برف کا کٹورا رکھ دیا گیا کہ کسی طرح مر جائے۔ جب کچھ بس نہ چلا تو ساس نے خود بھی، جو کہ ایک عورت ہی ہے، بیٹے کو کہہ کر زبردستی اپنی بہو کو طلاق دلوا دی۔ حالانکہ بیٹی پیدا ہونے اور اس کی پرورش کرنے کے کئی فضائل ہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو، تم پر سلامتی نازل ہو۔ پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک کمزور دوسری کمزور سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا، قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تاج دار رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹوں پر اس کو ترجیح نہ دے تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ بیٹی تو اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ پیارے آقا کریم تو اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اس پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ ان کو بٹھاتے۔ اے کاش پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ وہ شاخ ہے نہ پھول اگر تتلیاں نہ ہوں، وہ گھر بھی کوئی گھر ہے جہاں بچیاں نہ ہوں۔ بیٹی کی قدر کی جائے تو وہ بہت محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ ماں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اسی طرح ساس سسر گھر میں آنے والی بہو کو بیٹی جیسا مان اور عزت دیں تو نہ صرف گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، بلکہ یہ بیٹی اپنی اولاد کو بھی اپنی ساس اور سسر کی عزت و تکریم اور پیار و محبت کا درس دے گی، جس سے نسلیں سنور جائیں گی۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو اور بہو کو اپنانے کے بجائے ظلم و ستم کا برتاؤ کیا جائے تو ساس کو سوچ لینا چاہیے کہ میرے اس طرز عمل سے کسی اور کی ایک بیٹی نہیں بلکہ اس سے وابستہ افراد کی دنیا ویران ہونے کے ساتھ آپ کا خاندان بھی اجڑ جائے گا۔ خواتین کی ایک تعداد ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو بیٹے کی محبت تقسیم ہونے کے بعد اس کو برداشت نہیں کر پاتی اور بیٹے کا رجحان بہو کی طرف زیادہ دیکھ کر بہو سے حسد کرتی ہیں اور وہ بہو کے خلاف بیٹے کے کان بھرتی ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی بیوی کو ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچاتا ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح نند بھائی کی
نند بھائی کی محبت تقسیم ہو جانے پر بھائی کے کان بھرتی رہتی ہے اور یہ بھول جاتی ہے کہ اسے بھی کسی گھر کی بہو بننا ہے۔ اگر اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا تو یہ سب معاملات اگر اس کے ساتھ ہوں تو کیسا لگے گا؟ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام تو امن و سکون، تکریم انسانی اور احترام میں مسلم کا درس دیتا ہے۔ انسان جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے منع کرتا ہے۔ کاش ہمیں اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر اپنانے کا جذبہ مل جائے اور ہم ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر شریعت کے عین مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔